ایک حرف یا چند متعین حروف کو کہتے ہیں جو غیر مستقل ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ یا حروف مختلف صورتوں میں مصرع یا شعر کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو غیر مستقل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بدلتے رہتے ہیں، مگر ان کو ہم آواز اور ہم وزن ہونا ضروری ہے۔ جی، یہ ہمارے پاس آ گیا ہے ریٹن میں۔ اگر آپ لکھنا چاہیں، یاد کرنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، مگر آپ کو سمجھانا بھی ضروری ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے قافیہ۔ قافیہ ایک جو آپ کو میں نے ابھی سمجھایا ہے، یہ آپ اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ قافیہ ایک حروف یا چند متعین حروف کو کہتے ہیں جو مستقل ہوتے ہیں۔ ان کو غیر مستقل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بدلتے ہیں، مگر ان کا ہم آواز اور ہم وزن ہونا ضروری۔ اچھا، ہم وزن اور ہم آواز کیا؟ ایک سا، ہم مطلب ایک سا، ایک جیسی آواز ہو اس کی آخری میں، اور اس کا وزن معیار ایک جیسا ہو۔ جیسے کہ یہ میں نے ابھی نیچے شعر لکھے ہوئے۔ اب شعر ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہاں میں کچھ ہے، ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے۔ اب اس میں آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ قافیہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے میں نے مثال لکھی ہے۔ اس میں قافیہ ہے گمان، جہان اور دھیان۔ یہ آپ کا آیا ہے غلط گمان، آواز آ رہی ہے ہم آواز، تجھ سوا بھی جہان، دیکھتا کچھ ہوں دھیان، سیم آواز اور وزن، آن اور آن، گمان، جہان اور دھیان۔ تو اس میں آپ کا جو قافیہ نکلا ہے گمان، دوسرا ہے جہان اور یہ تیسرا ہے دھیان۔ یہ آ گیا ردیف۔ اس میں بھی اگر آپ کو یاد کرنا ہو، لکھنا ہو تو آپ اس میں سے دیکھ کے لکھ لیجئے، پیپر میں یاد کر کے آسانی ہوگی۔ اگر آپ سمجھ کے کریں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی اس کی نسبتاً کہ آپ چیٹنگ کریں۔ اصطلاح شاعری میں وہ ایک لفظ یا ایک سے زائد الفاظ جو کسی شعر کے آخری میں بار بار چوں کہ توں بار بار آ رہے ہوں، دہرائے جائیں، وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ اب یہ سمجھانے کے لیے میں نے دو اشعار لکھے۔ عشق میں جہاں سے گزر جائیں، اب یہی جی میں ہے کہ مر جائیں، شب وہی شب ہے، دن وہی ہے، جو تیری یاد میں گزر جائیں۔ اب اس میں ردیف کیا تھی؟ اس میں جو ردیف تھی وہ ہے جائیں، جو کہ تو آیا جائیں، جائیں اور جائیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ جب بھی پیپر دینے آئیں گے تو اس کے ساتھ ایک مثال لازمی لکھیں گے شعر کی۔ تو یہ شعر ضرور، اگر یہ آپ کو یہ اچھا لگا تو یہ شعر لکھ لیں، نہیں تو دوسرے شعر لکھ لیں جو آپ کا آسانی ہو۔ مطلع کیا ہوتا ہے؟ مثال کے ساتھ یہ ہمارا گیا مطلع کسے کہتے ہیں؟ آپ کو ابھی میں نے بتایا۔ ابھی آپ کو لکھنا چاہیں، یاد کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے لکھا ہے کہ آپ لکھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس میں قافیہ اور ردیف مطلع کے دونوں مصرعوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے ایک شعر نیچے لکھا ہے جس کو دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے آگے ترا جب کسی نے نام لیا، دل و ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ اب اس میں قافیہ اور ردیف، ابھی ہم نے پڑھا قافیہ ہم نے کیا بولا تھا؟ ہم وزن اور ہم آواز۔ اس میں ہم وزن ہم آواز کیا ہے؟ نام، تھام، یہ ہے قافیہ۔ اور ردیف کیا ہے؟ جوں کہ تو دہرایا جائے، یہ ہے لیا، لیا، یہ بار بار استعمال ہوا، یہ ہے ردیف۔ تو اسی طریقے کا اگر آپ دوسرا شعر لکھنا چاہیں پیپر میں یاد کر کے تو وہ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم آگے بڑھیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے مقطع۔ کیا گیا مقطع؟ غزل کا وہ آخری شعر ہے جس پر غزل ختم ہو جاتی ہے۔ مقطع کے معنی ادا کرنے کے مقطع میں عموماً شاعر اپنا تخیل استعمال کرتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے دو شعر لکھے۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تو تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ جو شعر ہے وہ اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ وہ اسی طریقے سے میں نے نیچے ایک اور شعر لکھا ہے،
تیرے کرم کی سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ سرفراز وہ میچ کرکٹ والا نہیں، سرفراز کے معنی ہوتا ہے سر بلند۔ یہ جو شعر ہے وہ اشعار حسرت موہانی کا ہے، جس میں انہوں نے آخری شعر میں اپنا تخلص استعمال کیا۔ ان کا تخلص حسرت ہے اور مرزا اسد اللہ خان غالب کا جو ہے تخلص غالب ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ شعر لکھ لیں، نہیں تو دوسرا شعر لکھ لیے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے صنعت تضاد، سیکھیں گے تشبیہ، سیکھیں گے اور استعارہ اور حسن تعلیل بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، اس سے یہ ہوگا کہ میری آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔